لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سامعین محترم، پچھلے جمعے آپ نے تقلید سے متعلق گفتگو سنی تھی۔ آئیے آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے سامنے قرآن پاک سے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ بھائیو، رب العالمین نے عالم ارواح میں، یعنی اس دنیا سے پہلے جب روحیں تھیں، انسان کی روحیں تھیں، جسم نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے دو میٹنگ کی، دو کانفرنس کی۔ ایک کانفرنس آپ اس کا نام رکھ لیں توحید رب العالمین کانفرنس، اور دوسری کانفرنس شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کانفرنس تھی۔ پیارے بھائیو، پہلے میں آپ کو قرآن کی سیر کرتے ہوئے جو پہلی کانفرنس ہے جس میں رب العالمین نے سب کو دعوت دی، سارے انسانوں کو، نبیوں کو، غیر نبیوں کو، عالموں کو، جاہلوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، مسلمانوں کو، کافروں کو، نیک بختوں کو، بدبختوں کو، سب کو بلایا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 172، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے، ان کی پیٹھ سے، ان کی اولاد کو نکالا، جو بھی قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد ہے ان سب کو نکالا، ان کی روحوں کو پیدا کیا، اور پھر ان سے ایک اقرار لیا۔ جب سب آ گئے، ان سے اقرار لیا کہ الست بربکم، اے لوگو، اے انسانوں کی روحو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے، سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان تقولوا، یہ میں اس لیے کیا تاکہ یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم آ کے کہو ہمیں تو نہیں معلوم تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، میں نے آج تم کو بتا دیا، لیکن ہم بھول گئے، سب بھول گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس سبق کو یاد دلانے کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی پوجا کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ سب نے یہی کہا، دعوت دی، سبق کو یاد دلایا، اچھے لوگ مان گئے، برے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، نہیں مانا۔ اللہ نے کتابیں بھیجی اس سبق کو یاد دلانے کے لیے، آسمان سے کتابیں آئیں، تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ، ابراہیم، اللہ اکبر، قرآن پاک، اس سبق کو یاد دلانے کے لیے۔ بھائیو، مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں
یہ عہد الستو کہلاتا ہے. یہ جو وعدہ ہے، یہ جو عہد و پیمان ہے، الستو کے نام سے مشہور ہے. آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، اور ایک صحیح حدیث میں آتے ہیں کہ عرفہ والے دن اور عرفہ کی جگہ پر یہ عہد لیا، ان سب کو نکالا اور آدم علیہ السلام کے سامنے پھیلا دیا اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہیدنا، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. ہم سب وہی گواہی دیتے. ایک یہ تھے بھائیوں، ایک کانفرنس اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے کی. دوسری کانفرنس جو اللہ تعالیٰ نے بلائی پیارے بھائیوں، وہ ایک خاص کانفرنس تھی. وہ سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ سے متعلق کانفرنس تھی، مقام مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ سے متعلق. اس کانفرنس میں اللہ رب العالمین نے صرف خاص بندوں کو بلایا. ان خاص کو بلایا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول بنانا تھا، جن کے سروں پر نبوت کا تاج رکھنا تھا، لوگوں کی رہبر اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا کے بھیجنا تھا. صرف ان کو بلایا اور کوئی نہیں آ سکتا تھا. جب سارے جمع ہو گئے، سب کے سب آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اب رب العالمین خود عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگتا ہے. وہ اس کی ثنا خوانی کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی عظمت کے بارے میں عہد لیتا ہے. کیا عہد ہے؟ سنیے بھائیو، یہ تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 81. آیت نمبر 81 ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، عہد لیا، وعدہ لیا نبیوں سے کہ میرے نبیوں، میں جب تم کو کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، تمہاری نبوت اور رسالت چل رہی ہوگی، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے. غور سے سنیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اے میرے نبیوں، اے نوح علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ، آپ لوگوں کی نبوتیں اور رسالت چل رہی ہوں گی، لوگ آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک رسول آئے گا، پھر ایک رسول آئے گا، میرا پیغمبر، آخری نبی، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الہدا، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنہ کے لال آئیں گے، جد الحسن والحسین آئیں گے، محبوب رب المشرقین والمغربین آئیں گے. تو اے میرے نبیوں سنو غور سے، تم نے کیا کرنا ہے؟ جب آمنہ کا لال آ جائے گا تو اے میرے نبیوں تمہاری نبوت نہیں چلے گی، تمہاری رسالت نہیں چلے گی. کیا کرنا ہوگا؟ تم سب نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کائنات کے امام فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، ایمان لانا ہوگا، ان کا کلمہ پڑھنا ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کا ہاتھ، ان کی مدد کرنی ہوگی، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے میرے سارے نبیوں، عظمت مصطفیٰ پر اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اور میری ذمہ داری قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اسری، اخذتم علی ذالکم اسری، کہ میرا ذمہ لیتے ہو کہ نہیں لیتے، اس پر اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سارے نبیوں نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہوئے کہا قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، وہ آ جائیں گے، ہم اپنی نبوت لپیٹ لیں گے، سر سے نبوت کا تاج اتار دیں گے، ہم ان کے خادم بن کر ان کی خدمت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی نبوت چل سکتی نہیں، کسی رسول کی رسالت چل سکتی نہیں۔ تو بھائیو، جب نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی رسول کی رسالت نہیں چل سکتی، تو کسی فقیہ کی فقاہت چل سکتی ہے؟ کسی امام کی امامت محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں، فرمان کی موجودگی میں، قول کی موجودگی میں، حدیث کی موجودگی میں، سنت کی موجودگی میں کیا امامت کی امامت چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی بھائیوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت نہیں چل سکتی، ابراہیم کی نبوت نہیں چل سکتی جو خلیل اللہ ہیں، تو پھر کوئی امتی کیا مجال ہے اس کے سامنے؟ تو یہ بھائیوں، پھر اللہ فرماتے ہیں عظمت مصطفیٰ پر آخری بڑی عجیب بات کرتے ہیں، قال فاشہدوا، اے میرے نبیو تم گواہ بن جاؤ عظمت مصطفیٰ پر، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہی دیتا ہوں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ہے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبیوں سے وعدہ لیا۔ مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کا مفہوم کہ نبوت کے سراج منیر کے بعد کسی نبی کا چراغ نبی کے سراج، اللہ نے نبی کو سراج کہا ہے، سراج منیرہ، سراج کہتے ہیں سورج کو، سراج کہتے ہیں سورج کو۔ جب سورج نکلتا ہے بھائیو، چاند بھی چھپ جاتا ہے، ستارے بھی پہلے ہی چھپ جاتے ہیں۔ سراجم منیرہ کہا، سراجم وہاجا کہا آسمان کے ستارے کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ کہا، چمکتا ہوا روشن چراغ۔ اور بھائی جب دن ہوتا ہے، روشن چراغ طلوع ہوتا ہے، یہ یعنی سورج، تو کوئی آپ کو پھر اس کی جب پوری طرح اس کی روشنی چمک رہی ہوتی ہے، کوئی ستارے کوئی چاند نظر آتا نہیں، سارے چاند ستارے چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب سراج منیر آ جائیں، نبیوں کے چاند ستارے بھی چھپ جاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا، اتنا عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور عظمت عطا کیا۔ بھائیو، ہم غافل ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ آئیے اس کے بعد میں آپ کے سامنے قرآن سے اور احادیث سے کچھ اور اہم باتیں کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نساء میں آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ عظمت مصطفیٰ پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آمنہ کے لال امام الانبیاء کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ جو تم مصطفیٰ کی بات مانو گے، گویا کہ تم میری بات مانتے ہو۔ کیوں؟ وہ اپنی طرف سے دین میں کچھ نہیں کہتے۔ جب میری وحی آتی ہے، میرا فرمان آتا ہے، میرا کلام آتا ہے، تو گفتگو کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اتھارٹی دے رہا اللہ تعالیٰ کہ مصطفیٰ کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو گھبرائیے نہیں، حدیث آ جائے، صحیح حدیث ہو، پھر اس پہ عمل کیجئے، سنت ہو اس پہ عمل کیجئے، کیوں؟ اللہ کی اطاعت ہے یہ، اللہ کی مخالفت مت کیجئے۔ آگے سنیے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 31 ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے لوگو، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کائنات کے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ ایک کام کرو بس، بڑا کام ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے، بہت ہی آسان کام ہے۔ فاتبعونی، مجھ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ میری بات آ جائے، میرا فرمان آ جائے، میرا قول آ جائے، سب کی بات کو رد کر دو، چھوڑ دو۔ عزت سب کی کریں گے لیکن بات محمد مصطفیٰ کی مانیں گے۔ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی اطاعت نہیں چلے گی۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائے، ان کی بھی نجات نہیں ہو سکتی جب تک وہ میری اطاعت نہیں کرے۔ اللہ اکبر۔ لو کان موسیٰ حیا، ایک جگہ فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں، تم فاتبعتموہ،
وترکتمونی، تو تم ان کی اتباع کرو اور میری بات کو چھوڑ دو. کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو بہت بڑے پیغمبر تھے، اللہ نے ان سے گفتگو کی تھی، ان کو بڑے بڑے معجزے دیے تھے، فرعون کو غرق کیا تھا، ان کی بڑی شان ہے. چلو ان کی بات مانتے ہیں. محمد مصطفیٰ کے نبوت کے آ جانے کے بعد نبی کائنات فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور تم ان کی تابعداری کرنے لگو، مجھے چھوڑ دو. وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے بھائیوں بھٹک جاؤ گے. محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں موسیٰ کی اتباع میں گمراہی ہے، تو پھر کوئی اور ہو اور اس کی باتیں نبی کے فرمان سے ٹکرا رہی ہوں اور وہ اس پہ عمل کرے، یہ گمراہی نہیں ہوگی؟ یہ بھی گمراہی ہوگی. بھائیوں دین کو اتنا معمولی مت سمجھو، جو مرضی آئے کر لیں. دین محفوظ ہے قرآن و سنت کی صورت میں. پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کو مٹانے کی کوشش کی. اللہ کی قسم سب نے، روس امریکہ مل کر، یہ صہیونی طاقتیں مل کر دن رات کوشش کرتی ہیں، الٹی سیدھی آیتیں بناتی ہیں، حدیثیں بناتی ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نہ آج تک ایک آیت بدل سکے ہیں، نہ آج تک ایک حدیث کو بدل سکے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے. آگے سنتے ہیں. فاتبعونی، میری اتباع کرو. تو کیا ہوگا؟ ملے گا کیا؟ بھائیو بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ہم گناہ گار ہیں، ہم سب کو اللہ کی محبت چاہیے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم کائنات کے امام آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اب تم کو اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، تم اتباع نبی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم. اتباع نبی کی وجہ سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے اور غفران ذنوب بھی حاصل ہوتا ہے. آیت نمبر 31 سورۃ آل عمران. اور بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، زبردست حدیث ہے، توجہ سے سنیے، آگے دوسروں تک پہنچائیے. کائنات کے امام فرماتے ہیں ثلاث، تین باتیں ایسی ہیں من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. اللہ اکبر. جس کے اندر تین باتیں ہوں گی، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا. ایمان کی ایک چاشنی، ایک لذت ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے خوشی ہوتی ہے، ایک طمانینت ہوتی ہے. تین باتیں جس کے اندر آ جائیں گی وہ ایمان کی ایک چاشنی محسوس کرے گا، جس کے مقابلے میں وہ اپنی جان تک قربان کر دے گا لیکن اس چاشنی سے محروم ہونا نہیں چاہے گا. زبردست چاشنی ہے. اللہ پر ایمان، تقوی، اعتماد، بھروسہ، وہ چیز حاصل ہوگی اس کو. فرمایا تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے اس قدر محبت کرے کائنات میں ہر چیز سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، پیروں فقیروں سے زیادہ، ملا مولویوں سے زیادہ، اماموں فقیہوں محدثوں سے زیادہ، صحابیوں سے زیادہ، سب سے بڑھ کر اگر اس کائنات میں محبت کرتا ہے بندہ مومن تو اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر محبت کرتا ہے، اس کے اندر محبت ہے تو سب سے پہلی اللہ کی محبت، پھر اس کے رسول کی محبت. جس بندے کے اندر یہ ہے تو وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرما دے. آمین. ایک بات یہ کہ کائنات میں ہر چیز سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، یعنی جو ان کہہ دیں ان کی محبت کے تقاضے میں وہ ان کی بات کو مانے، اپنے نفس کی بات کو چھوڑ دے، برادری کی بات کو چھوڑ دے. یہ محبت کا تقاضا ہے. آگے سنتے ہیں، محبت کے تقاضے کو بیان کروں گا انشاءاللہ. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. کسی بھائی سے محبت کرتا ہے، مسلمان بھائی سے، آپس میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں، اپنے رشتہ داروں میں، کسی سے بھی محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے. اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، دنیا کی غرض و غایت کے لیے نہیں، دنیا کے متاع کے لیے، فائدے کے لیے نہیں کہ میرے جناب میرا کام کر دیں گے، میرے مسئلے حل کر دیں گے. نہیں،
محبت کرتا ہے یہ بڑے نیک آدمی ہیں بھائی, بڑی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, مجھے ان سے تو محبت ہو گئی ہے, کسی وجہ سے نہیں, صرف اللہ کے لیے. بھائیو ایسے جو محبت کرنے والے ہوں گے, قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, رب العالمین ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. حدیث میں ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, اللہ کے لیے محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت میں جدا ہوتے ہیں. یہ دونوں شخص ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جو خالص آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جب سایہ نہیں ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے, اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان میں سے کر دے, آمین. اور بھائیو ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپس میں جو سچی محبت کرتے ہیں, صرف خالص پیسے کے لیے نہیں, شہوت کے لیے نہیں, کسی اور چیز کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے پاک صاف محبت کرتے ہیں اپنے بھائی سے تو اور بہن سے, تو ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھائے گا, جن کو دیکھ کر یغتبط بہم الانبیاء, نبی بھی رش کریں گے کہ اللہ یہ کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نور کے عظیم شان ممبروں پہ بیٹھائے گا. ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں, وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے کسی گاؤں کی طرف جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو انسان کی صورت میں بھیجا. حدیث میں ہے وہ اس سے ملتا ہے راستے میں, کہتے کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ کہا میرا ایک بھائی رہتا ہے, اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. کوئی دنیا کی غرض ہے, کوئی تجارت کا معاملہ ہے, کوئی اور سفارش ہے, کوئی معاملہ دوسرا ہے؟ کہا نہیں, کچھ بھی نہیں, صرف اللہ کے لیے. میرا اللہ والا بھائی ہے, نیک انسان ہے, مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت ہے, دین کا کام کرتا ہے, مجھے محبت ہے اس سے. کہا فرشتے نے کہا پھر سنو, میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں, میں فرشتہ ہوں, اللہ نے بھیجا ہے مجھے تم کو خوشخبری دے دوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. بھائیو آپس میں محبت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. لیکن اس کی بجائے آج ہمارے نفرتیں ہیں, حسد اور بغض ہے, مفاد پرستی ہے, نسأل اللہ العافیہ, افراتفری ہے, نفسا نفسی کا عالم لوگوں نے بنا لیا ہے. دو چیزیں ہو گئیں, اللہ اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ, اس کے بعد اپنے بھائی سے محبت صرف اللہ کے لیے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی بھائیوں؟ اللہ آپ کو سے خیر دے. پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام پر اتنا پکا ہو, توحید پر, رسالت پر, اللہ اس کے رسول کی باتوں پر, کلمہ پڑھ لیا, دین اسم ایمان پر اتنا پکا ہے کہ کوئی اس کو کہتا ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ دے, اللہ کو چھوڑ دے, رسول کو چھوڑ دے, ورنہ تجھے قتل کر دیں گے, مار دیں گے, آگ میں ڈال دیں گے. حدیث میں ہے کہ آدمی کفر کی طرف لوٹنے کو, واپس جانے کو, دوبارہ کافر بننے کو اتنا برا سمجھے جیسے کہ کما یکرہ ان یقذف فی النار, جیسے آدمی کو برا لگتا ہے کہ کوئی اس کے جہنم کوئی آگ میں پھینک دے, آگ میں جلا دیں گے تم کو, آگ میں جلنا کتنا ہر ایک کو برا لگتا ہے نا, تو اس طرح آپ کو بھی یہ چیز بری لگے کہ میں کفر کی طرف چلے جاؤں. جیسے آگ میں گرنے کو پسند کوئی نہیں کرتا, اسی طرح وہ اتنی اللہ پر ایمان رکھتا ہو کہ اللہ اس کے رسول سے الگ ہونا پسند نہیں کرتا. اس قدر جیسے آگ کو برا جانتا ہے, اسی طرح اللہ اس کے رسول کو چھوڑنے کو برا جانتا ہے. نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے, قتل کر دو, کھال اتار دو, بوٹیاں بوٹیاں کر دو, لیکن اللہ نے جو معرفت دی اس کو نہیں چھوڑوں گا, جو مرضی آئے کر لو. یہ تین چیزیں جب پکا ایمان پر ہو, اپنے بھائی سے محبت کرتا ہو اور اللہ کے لیے, پہلی چیز جو ہے کہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہو دنیا سے ہر چیز سے بڑھ کر, تو یہ ایمان کی چاشنی, ایمان کی حلاوت, مٹھاس اپنے منہ میں محسوس کرے گا. اے اللہ ہمیں یہ چیزیں عطا فرما دے, آمین. بھائیو محبت سے متعلق دیکھیے, آج ہم سب دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے, بھائی بہت زیادہ محبت ہے, قربان چلے جاؤں, قربان اور صدقے واری. اچھا بھائی آپ رسول کی بات بھی مانتے ہو؟ بات نہیں مانتے.
رسول کے طریقے کو اپناؤ نا. اگر ان سے محبت ہے، لباس ان کی طرح جیسے رسول نے بتایا، چہرہ ان کی طرح، معاملات ان کی طرح، شادی بیاہ ان کی طرح، سارے معاملات، نماز ان کی طرح، ہر چیز ان کی طرح. یہ کیسی محبت ہے؟ شاعر کہتا ہے، عربی کا شاعر کہتا ہے، لو ان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. بھائی اس سے پہلے کہ میں اس شعر کا ترجمہ کروں، گزارش ہے جو بھائی کچھ لوگ عورتیں بھی خاص طور پہ آپس میں سلام کرتی ہیں، آ کر کوئی آئے تو پیچھے سلام، ہاتھ نہیں ملانا ہے، ہاتھ نہیں ملانا ہے، بات نہیں کرنی ہے. جمعوں کے دوران بات کرنے سے جمعہ کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے. کسی دھاگے سے کھیلنے سے، کسی کنکڑی سے کھیلنے سے، کسی تسبیح سے کھیلنے سے. کچھ لوگ تسبیح لے کر، کچھ ہاتھ میں اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں. ابھی دعا کا ٹائم نہیں ہے، یہ خطبہ سننے کا ٹائم ہے. ایک بھائی کو دیکھا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ، خطبہ چل رہا دعا مانگ رہے ہیں. نہ بھائی، نہ سلام دعا ہے، نہ تسبیح کھٹکھٹانے کی ابھی کام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ بہنیں نہ مرد. اللہ کے لیے اپنے جمعہ کو ضائع مت کیجیے. کائنات کے امام فرماتے ہیں، من مس الحصى فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له. جو کسی تسبیح سے کھیلتا ہے، کسی دانے سے کھیلتا ہے، حصا سے، پتھر سے کھیلتا ہے، تنکے سے کھیلتا ہے، اس نے لغو کام کیا. جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں، اس کا جمعہ ہی نہیں. تو کیوں اپنا جمعہ ضائع کرتے ہیں؟ ہم نہیں کریں ایسے. اللہ کے لیے خاشع ہو کر، خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ. اس وقت اللہ کے فرشتے یہاں موجود ہیں، اللہ کے فرشتوں نے اس محفلوں کو گھیرا ہوا ہے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں. اپنے آپ کو محروم مت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین. آمین تو بولیے. آپ آمین بولنے میں بڑے کنجوس ہوتے جا رہے ہیں بھائی، اللہ آپ کے ذے خیر دے. تو فرمایا، شاعر کہتا ہے، لو ان حبک صادقا لاطعته. او دعویٰ کرنے والا محبت کے، اگر تیری محبت رسول سے سچی ہوتی تو تو ان کی اطاعت کرتا. ان المحب لمن يحب مطیع. کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. ایک چھوٹی مثال ہے. ایک شخص نے، آپ یہاں رہتے ہیں، اس کے باپ نے، اس کی ماں نے خط لکھا، بیٹا حالات بڑے خراب ہیں، پریشانی ہے، تم وہاں پر ہو، بیٹی کی شادی ہے اور یہ معاملات ہیں، کچھ یہ کرنا ہے، بیٹے مجھے 10,000 50,000 چاہیے، بھیج دو. اور تم دے سکتے ہو، تمہارے پاس اللہ نے توفیق دی ہے. یہ خط نکالتا ہے، دوستوں کو دکھاتا ہے، میرے ابو کا خط، قربان چلے جاؤں، میری امی کا خط، کتنے پیارے امی ہیں، ابو ہیں. اور بار بار روز نکالتا ہے خط کو، چومتا ہے جیسے ہم قرآن کو چومتے ہیں، احادیث کو چومتے ہیں. ساتھی پوچھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، ہفتے 2 ہفتے کے بعد، ہاں بھائی بڑی محبت کرتے ہو، پیسہ بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ کہا پیسہ تو نہیں بھیجا ہے، لیکن مجھے اپنی امی سے، ابو حضور سے، امی حضور سے بہت محبت ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ سچا ہے اپنی محبت میں یا جھوٹا ہے؟ جھوٹا. دغاباز فرے بھی ہے، مکار ہے، دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو. بھائیو ہم بھی ایسا نہ بن جائیں. اللہ کے لیے سچے محبت کرنے والے بنیں. اللہ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مجھ سے اور میرے رسول سے، نہ میری مانتے ہیں نہ میرے رسول کی مانتے ہیں، اپنی نفس کی مانتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. اللہ ان میں سے ہمیں نہ کرے، بولے آمین. نفس کا پجاری یعنی نفس کو خدا بنانا ہے، اللہ بنانا ہے، نفس کی بات کو مانتے جانا جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے. بھائیو ایک واقعہ سناتا ہوں، محبت سے متعلق ہی، اطاعت سے متعلق ہی. سیدنا محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، بخاری کی روایت ہے. آپ کے ساتھ عمر بن خطاب تھے. عمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے نہیں زیادہ. جان ہے تو جہان ہے، میں جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. میری جان مجھے زیادہ محبوب ہے، اس کے بعد آپ محبوب ہیں. یہ عمر نے اپنی سوچ، اپنے دماغ میں جو بات آئی کہہ دی. منافق نہیں تھے. کائنات کے امام نے فرمایا، ایمان کی نفی فرمائی، جو بھی ایسا کرتا ہے ایمان نہیں اس کے اندر. عمر کی ایمان کی نفی کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، لا یا عمر، لا والذی نفسی بیدہ
حتی اکون احب الیک من نفسک. عمر تو مومن نہیں ہے. عمر بات سمجھ رہے نا, تو مومن نہیں اگر تیرے اندر یہ نظریہ ہے, یہ عقیدہ ہے کہ تو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے, اس کے بعد مجھ سے محبت کرتا ہے, تو مومن ہی نہیں ہے. میرے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہاں تک کہ تو اپنی جان سے بھی, جب اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا تو مومن نہیں ہوگا. عمر ایمان کا مسئلہ تھا, کچھ سوچا نہیں, اپنے پیر سے پوچھوں, اپنے بزرگ سے پوچھوں, بیوی سے پوچھوں, باپ سے پوچھوں, دوست سے پوچھوں, نہ. عمر نے فوراً کہا واللہ لانت احب الی من نفسی. اور کائنات کے امام محمد مصطفیٰ, آپ میری جان سے بھی آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر, اے عمر اب تو مومن ہے, اب تو مومن ہے. بھائیو, عمر کی ایمان کی نفی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کی روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, فوالذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. قبضہ قدرت نہ کہا کریں, قبضہ قدرت تعویل ہے اللہ کے ہاتھ کی, جو اس کے قبضہ قدرت نہیں سب کچھ کیا, نہیں, اللہ کے ہاتھ بھی ہیں, اللہ کے پاؤں بھی ہیں, اللہ کی آنکھیں بھی ہیں, لیکن کیسی ہیں وہ اللہ جانتا ہے. یہ تفصیلی مسئلہ ہے, کبھی اور بتاؤں گا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں نہیں, اس کے ہاتھ میں, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی والد سے, اس کے بچوں سے زیادہ میں محبوب اس کے یہاں نہ ہو جاؤں. جب تک وہ مومن کلمہ پڑھنے والا مجھے اتنا محبوب رکھے کہ اپنے بچے سے, اپنے باپ سے زیادہ پیار کرے, تب تو مومن ہو سکتا ہے. بات سمجھے بھائیو, کائنات کی ہر چیز سے زیادہ. آگے آیت سنیں گے انشاءاللہ العزیز. اور ایک اور روایت ہے, مسلم شریف کی ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے لیے, اس کے اہل سے, بیوی بچوں سے, اس کے مال سے, اس کے دوست احباب عام لوگوں سے, ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ میں محمد مصطفیٰ اس کو محبوب نہیں ہو جاؤں جب تک یہ اس کے اندر ایمان پیدا نہیں ہوگا, یہ محبت پیدا نہیں ہوگی. وہ مومن ہو سکتا؟ بولیے نا, نہیں. آج بھائیو میں ایک آیت سنا کے باقی بات کو سمیٹتا ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہتے اس بات کو, یہ پیاری پیاری باتیں, ایمان سے بھرپور, ایمان بڑھانے والی باتیں انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا تو پھر آپ کو سناؤں گا. آگے سنیے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 24, آیت نمبر 24, گھر میں جا کے دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر, اگر تمہارے ماں باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویوں کے جیسے ہم بہت کام کر لیتے, حلال حرام سب کچھ تیار, نہیں, ارے بیوی ناراض ہو جائے گی, مشکل گھر میں پھڈا ہو جائے گا, نہیں, وہ کہتی گانا بجا اچھا بنائیں گے, ارے بے پردہ پھر, نہیں نہ, تمہاری بیویاں, تمہاری برادری, تمہارا مال, تمہاری تجارت, جس کے کا ساتھ بازاری کا, مندی کا تمہیں خرطہ ہوتا ہے کہ یار مندی نہ ہو جائے, نقصان ہو جائے گا, ہاں, اور تمہارے رہنے کے مکان, یہ بنگلے, یہ کوٹھیاں, یہ بڑے عالیشان فلیٹ ہیں, اگر یہ ساری چیزیں, ماں باپ, عزیز اقارب, رشتہ دار, بیوی, بچے, ہاں, مال دولت, گھر بار, اگر یہ چیزیں, اس کی محبت اے مسلمان تیرے دل میں زیادہ ہے, اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہے, تو اللہ تعالیٰ, اور جہاد کرنے سے زیادہ ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ فتربصوا, پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا, حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے
تمہاری اس طرح کی عادت ہے کہ تم اللہ سے سچی محبت نہیں کرتے، چیزوں سے، مال سے، بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کرتے، انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ اپنا امر لے آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے بھائیو، ایسے لوگ جو اس طرح کے عمل کرتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں دنیا کی چیزوں سے اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں، یہ فاسق ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، میں نہیں کہہ رہا، فاسق ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور بھائیو، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت۔ میں الحمدللہ جو کچھ آج بیان کرنا تھا آپ کے سامنے بیان کیا۔ آخری میں ایک مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو شعر سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، صدا اہل تحقیق سے، جو تحقیق کرتے ہیں، یہ حدیث کہاں ہے، یہ آیت کدھر ہے، دیکھتے ہیں یہ جو کمل کر رہے ہیں ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، حدیثوں پہ چلنے میں دی کا خلل ہے۔ ان لوگوں کی نظر میں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، تم حدیث پہ چل رہے، تم گمراہ ہو گئے، تم تباہ ہو گئے، تم تو غیر مقلد بن گئے، تم تو یہ بن گئے، وہ بن گئے۔ حدیثوں پہ چلنے میں دی کا خلل ہے، ہر ایک رائے قرآن کا نیم البدل ہے، فتاووں پہ بالکل مدار عمل ہے، اور اللہ اور رسول کا ہے نام باقی، کتاب و سنت سے نہیں کام باقی۔ اب کتاب و سنت کی ان لوگوں کی ضرورت نہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا فتویٰ، ہمارے علماء، ہمارے بڑے، کتاب و سنت کا نام باقی ہے لیکن کام باقی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان لوگوں کی حالت دیکھے، لوگوں کے ہندوستان کے اندر جل گئے، اندر سے بہت پریشان ہوئے۔ مسدس حالی لکھی ایک کتاب، کرے غیر شرک سے متعلق، کرے غیر گربوت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، لمبا زبردست۔ اس کے بعد یہ بھی تقلید سے، اطاعت رسول سے متعلق یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ سے، اس کے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مشکل پریشانی کو دور فرما دے۔ اے رب العالمین، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما شام کے اندر، اے اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما عراق کے اندر، یا اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما برما کے اندر، یا اللہ کشمیر کے اندر، اے رب العالمین ہندوستان کے اندر، اے اللہ جہاں اسلام کے قانون کا بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی جہاں اسلامی ملک میں پریشانی ہے، اللہ مسلمانوں کی پریشانی دور فرما دے۔ اے اللہ ان کو عزت عطا فرما، ان کو طاقت عطا فرما، اور ان کے خلاف جتنی بھی سازش ہے رب العالمین ختم فرما دے۔ یا اللہ کشمیر کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست بنا دے۔ اے رب العالمین جتنی بھی یہ کافروں کی سازشیں ہیں، نعوذ باللہ حوثیوں نے یمن کے اندر، یا اللہ یمن کے اندر بھی صحیح توحید والی اہل سنت والجماعت کی حکومت قائم فرما دے، آمین۔ کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے۔ وہاں انہوں نے بم میزائل مارا بیت اللہ شریف کی طرف، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ یہ دوسرا ابرہہ بن کے آ گئے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے شر کو ناکام فرمائے، ان کی سازش کو ناکام فرمائے، اور ان کی سازش انہی پہ لوٹا دے۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.